बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको वहां भी सेंड कर देंगे। जी हाँ नाज़रीन काम अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर यह अमेरिका की जानिब से एक थ्रेट है, एक अलर्ट है जो जारी किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अब दाइश बड़े बड़े हमले करेगा और तालिबान की इस्लामी इमारत को नुकसान पहुंचाएगा और इसी तरह से आम शहरियों को भी इसमें नुकसान हो सकता है। कई अहदाफ हैं जो दाइश की जानिब से टारगेट किए जा रहे हैं और अमेरिका को इस हवाले से खुफिया मालूमात मिली हैं, जिसकी वजह से ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि लोग मुहतात हो जाएं। नाज़रीन काम अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि हमें काबुल के अंदर जो सरीना होटल है, जो अफ़गानिस्तान का काबुल के अंदर मशहूर होटल है, जहां पर मुख्तलिफ गैर मुल्की नुमाइंदे आकर ठहरते हैं, मुलाकातें करते हैं, जहां पर गैर मुल्की सहाफ़ी हैं, अमरीकी शहरी हैं और इसी तरह से दीगर मुल्कों से आए हुए ताजिर और दीगर जो डेलीगेशंस के लोग होते हैं वो भी यहीं आकर ठहरते हैं। यही वो सरीना होटल है जिसके बारे में भारत के बदनाम ज़माना और भारत के मुतनाज़ा एंकर अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि इसके 5th फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान की ISI मौजूद है, पाकिस्तान के फ़ौजी मौजूद हैं। हालांकि इसके 5 फ्लोर नहीं है, इसके तो सिर्फ 2 फ्लोर हैं, 2 मंजिला ये सरीना होटल है। तो इस हवाले से अमेरिका ने एक अलर्ट जारी किया है कि काबुल के अंदर सरीना होटल पर एक बड़ा धमाका दाइश कर सकता है, लिहाजा इससे दूर रहा जाए और इसके करीब ना आने दिया जाए। नाज़रीन काम अमेरिका ने ये जो धमकी जारी की है इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि इससे कबल भी अमेरिका काबुल के अंदर एक धमाके की पेशन गोई कर चुका था और फिर दुनिया ने देखा कि काबुल के अंदर दाइश के गुंडे ने हमला किया और 600 के करीब लोग जाँ बहक हो गए, ज़ख्मी हो गए। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम अमेरिका इससे कबल भी इसी तरह की धमकियां और अलर्ट जारी करता रहता है, जिससे काफ़ी नुकसान अफ़गानिस्तान की आवाम को उठाना पड़ा है। अब ये जो अलर्ट जारी किया गया है इसमें सदाकत भी हो सकती है कि वाकई दाइश यहाँ पर हमला कर सकता है, और ये बात भी ऐन मुमकिन है कि अमेरिका ये ख़बरें इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका का दाइश के साथ राब्ता है और अमेरिका दाइश का सपोर्टर भी है और दाइश के साथ अमेरिका ताउन भी कर रहा है। इस हवाले से आगे चलकर मैं आपको सबूत भी फराहम करूंगा। तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका खुद यह हमला करवा रहा हो। फिर इसके पीछे एक वजह यह भी है कि चूंकि सरीना होटल ही वो मरकज़ी मकाम है जहां पर गैर मुल्की आकर ठहरते हैं, तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आएँ या किसी और मुल्क के वज़ीर ख़ारजा आएँ, यहाँ पर कोई दीगर ममालिक के लोग आकर ताल्लुकात बनाएं और यहाँ आकर ठहरें। तो इसलिए उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए इमारत इस्लामिया को धमकाया जा रहा है और अफगानिस्तान के अंदर धमाका करवाने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है। नाज़रीन काम अमेरिका दाइश के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। अमेरिका ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के भी दाइश के अच्छे ताल्लुकात, दाइश के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और दुनिया के अंदर ये तहकीकात मौजूद हैं कि दाइश को बनाने वाला अमेरिका है, दाइश को बनाने वाला यूरोप है। शाम के अंदर और इराक़ के अंदर जिस तरह से दाइश के नाम पर निहत्ते सुन्नी मुसलमानों का खून बहाया गया, पूरी दुनिया ने ये देखा है। मूसल के अंदर, बगदाद के अंदर और दीगर जगहों पर खून रेज़ कार्रवाइयाँ दाइश के ज़रिए से करवाई गईं और फिर अमेरिका ने वहाँ की तारीख़ी इमारतों को, तारीख़ी मसाजिद को और तारीख़ी जो सकाफ़ती आसार थे उनको बमबारी करके तबाह कर दिया। इराक़ के अंदर खुलकर अमेरिका दाइश का सपोर्टर बनकर सामने आया था। शाम के अंदर भी इसी तरह से दाइश की सपोर्ट यूरोप और अमेरिका कर रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से जो एक और बड़ा सबूत सामने आया है वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो का ताज़ा तरीन बयान है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो ने एक बयान दिया है जो धमाकादार बयान है, जिससे अमेरिका और यूरोप का असल चेहरा बेनकाब होता है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अपने ताज़ा बयान के अंदर यह बात कही है कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी दाइश को शाम से अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। हमारे पास इसके शवाहिद और सबूत सामने आए हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम शाम के अंदर लड़ाई कर रहे हैं दाइश के ख़िलाफ़, और दाइश के ख़िलाफ़ जितना ऑपरेशन तुर्की की फ़ौजों ने किया है और जितनी कामयाबियाँ दाइश के ख़िलाफ़ शाम के अंदर तुर्की को मिली हैं शायद ही किसी मुल्क को मिली हों,
اور ترکی کو داعش اپنا سب سے بڑا دہشت گرد، اپنا دشمن قرار دیتا ہے، اور داعش نے ترکی کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے اپنے جنگجوؤں کو بھیجا اور کئی بار دھماکوں کی کوشش کی گئی، امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ داعش کے جتنے لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں، جتنے دہشت گرد داعش کے ہم نے پکڑے ہیں، شاید ہی کسی ملک نے پکڑے ہوں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ داعش کیا ہے، داعش کو کس نے بنایا ہے، داعش کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، اور داعش کہاں کہاں پر کیا کیا سرگرمیاں سر انجام دے رہی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور ہمارے انٹیلیجنس معلومات یہ ہیں کہ امریکہ اور ان کے اتحادی جو داعش ہے اسے شام سے اور عراق سے افغانستان منتقل کر رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ امریکہ اور یورپ کا دوغلاپن ہے، منافقت ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن بحال ہو رہا ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر امن کے لیے، استحکام کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ افغانستان کے اندر نئی حکومت کے ساتھ ہمارے رابطے جاری ہیں، ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا افغانستان کے اندر امن کے لیے افغان طالبان کو جو بھی ضرورت ہوگی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف جو ہم نے کارروائیاں کی ہیں اور کامیاب کارروائیاں سر انجام دی ہیں، ہمارے ان تجربات سے افغان طالبان بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہم افغان طالبان کی مدد کر کے، افغان عوام کی مدد کر کے خوش ہوں۔ اور ترکی کے صدر طیب اردگان کا پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے صدر بھی افغانستان کے حوالے سے کافی مضطرب ہیں اور کافی سنجیدہ ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جائے، اور ہم تمام اسلامی دنیا کے ساتھ اس طرح کے مثبت تعلقات رکھ کر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا ہمارے اس رویے کو بھی تسلیم کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو کا یہ بیان اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اور یورپ داعش کے سپورٹر ہیں، داعش کے اتحادی ہیں اور داعش کے ذریعے سے افغانستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اور ترکی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ ترکی کے جو سفیر ہیں افغانستان کے اندر وہ طالبان کے جو وزیر اعظم ہیں اول ملا عبدالغنی برادر اور نائب وزیر اعظم دوم جن کا نام ملا عبدالسلام حنفی ہے، وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور دیگر آفیشل سے باقاعدہ وفود کی سطح پر ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ ترکی کا سفارت خانہ افغانستان کے اندر کابل میں کھلا ہوا ہے، مذاکراتی راؤنڈ جاری ہیں اور جلد ترکی اور طالبان کے درمیان کوئی بڑا معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ طالبان کا وفد جلد ترکی کا وزٹ بھی کرنے جا رہا ہے، اور اردگان بھی کئی موقع پر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ہم افغانستان کے لیے مدد کر رہے ہیں اور افغانستان کے عوام کو ہم سے جو ضرورت ہے ہم اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ افغانستان کی جو حکومت ہے نئی طالبان کی اسلامی امارت، یہ ترکی سے تجارتی انویسٹمنٹ چاہتی ہے، تجارتی تعلقات چاہتی ہے، اور اسی طرح سے اپنے انجینئرز کو اور ٹیکنیکل کو وہ ترکی کے اندر تعلیم دلوانا چاہتی ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو کابل ایئرپورٹ ہے اور دیگر ایئرپورٹس ہیں یہاں پر ٹیکنیکل معاونت بھی ترکی سے طالبان لینا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بات چیت اور مذاکرات جاری ہیں، لیکن ناظرین کرام اس سارے معاملے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ طالبان کا اور افغانستان کے عوام کا اور یہاں کے امن کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ افغانستان کو اس لیے سٹیبل ہونے نہیں دینا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے اگر افغانستان سٹیبل ہو گیا، یہاں پر اسلامی عمارت کامیابی سے قائم ہو گئی اور یہاں پر شریعت نافذ ہو گئی، تو دنیا کے اندر بہت سے اسلامی ممالک کے اندر جو مغرب کا مسلط کرتا جمہوری سسٹم ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر اسلامی ممالک یہ اتحاد کی طرف بڑھیں گے، خلافت زندہ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کا اتحاد آ سکتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد اور خلافت کا مطلب وہ یورپ کی بالادستی کا ختم ہونا ہے، یورپ کا تباہ ہونا ہے، ان کے سرمایہ دارانہ سسٹم کا تباہ ہونا ہے، ان کا مسلط کردہ دھوکے پر مبنی جمہوری سسٹم کا ختم ہونا ہے۔ اس لیے امریکہ افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتا ہے، سٹیبلٹی نہیں چاہتا ہے، طالبان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ افغان طالبان نے گزشتہ روز امریکہ کو براہ راست دھمکی بھی دی تھی کہ اگر آپ نے ہماری حکومت کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں بند نہ کیں تو پھر آپ ہمارے دشمن ہوں گے اور ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ یہ افغان طالبان کی جانب سے کل باقاعدہ یہ بیان نشر ہوا تھا جو امریکہ کے ذرائع ابلاغ پر بھی نشر ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، جہاں امریکہ داعش کا سپورٹر ہے وہیں بھارت بھی داعش کا سپورٹر ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارت کے اندر ریاست کرناٹک ہے، ریاست کیرالہ ہے، یہاں پر داعش کے دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے اور باقاعدہ ایران کے ذریعے سے افغانستان داعش کے غنڈوں کو چابہار کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، اور داعش کے دہشت گرد مختلف صوبوں
کے اندر طالبان پر حملہ بھی کر رہے ہیں اور طالبان کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو رہے ہیں۔ نہ صرف داعش مختلف ملکوں سے افغانستان لائی جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر جو ماضی میں کے اندر عسکریت پسند گروہ تھے ان کو بھی بھارت اور امریکہ نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ان کا اتحاد کروا دیا ہے، بالخصوص TTP کا اور داعش کا اور اسی طرح سے BLA کا ان کا اتحاد ہو چکا ہے طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ صوبہ نیمروز کے اندر سے، صوبہ خوست کے اندر سے اور دیگر جگہوں سے داعش کے کئی ایسے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جن سے اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ ان کو بیرون ممالک کے اور ان کی ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں۔ بھارت کی را ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے، امریکہ کی CIA سپورٹ کر رہی ہے اور یورپ کے کئی ممالک انہیں خفیہ طور پر مدد دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، فنڈنگ دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ اور یورپ چائنا سے بدلہ لینے کے لیے بھی داعش کو مضبوط کر رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں جو قندوز کے اندر شیعہ عبادت خانے پر حملہ ہوا اس کے پیچھے بھی ایک وہ شخص نکلا جو ایغور نسل سے تعلق رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس نے وہاں شیعہ عبادت خانے پر حملہ کر کے سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیا اور شہید کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے امریکہ کی بدماشی ہے اور امریکہ کی درندگی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ جھوٹ سے بچ سکیں۔ اور آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے YouTube چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں، وہاں بھی بہت سی معلومات آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں، اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔